الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز، حق تعالیٰ جل شانہ نے جب سے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بیماری اور شفا دونوں کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا۔ یہ بیماری جو کرونا وائرس کی ہے، یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم اور شریعت مطہرہ کے اندر اس کا ثبوت بالکل موجود ہے۔ آج جو کچھ انتظامیہ کر رہی ہے، حکومتیں کر رہی ہیں، اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ بالکل حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے زمانے میں ہوا ہے اور اس کا علاج بھی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے نبوت عنایت کی اور اپنی کتاب لینے کے لیے توریت لینے کے لیے کوہ طور پر بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر 40 دن تک تشریف فرما رہے اور توریت اللہ رب العزت نے ان کو عنایت فرمائی، اور جب واپس آئے تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کے اوپر حفاظتی تدابیر کے لیے منتخب کر کے گئے۔ تو آئے تو دیکھا کہ قوم جو ہے راستے سے بھٹک رہی ہے، انہوں نے ایک بچھڑا بنا رکھا ہے اور اس کی پوجا کر رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام اور قوم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو قوم میں سے ایک آدمی جو سنار تھا، سامری، وہ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جس گھوڑے پر آتے تھے، جہاں اس گھوڑے کا پاؤں لگتا تھا وہاں سے سبزہ اگ جاتا تھا۔ تو میں نے سوچا اس سے کوئی کام لینا چاہیے، چنانچہ میں نے وہاں سے مٹی اٹھا لی اور اپنے پاس رکھ لی۔ جب آپ کوئی طور پر تشریف لے گئے تو میں نے ساری قوم سے جو ہے زیورات اکٹھا کر کے ایک بچھڑا بنا لیا اور قوم سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام وہاں بھول کر چلے گی، ہمارا رب، ہمارا معبود تو یہ ہے۔ چنانچہ قوم اکٹھی ہو کر اس کی عبادت کرنے لگی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور یہ سارا واقعات دیکھ کر غصہ ہوئے اور قوم سے پوچھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ قوم نے کہا کہ ہمیں جو کچھ کیا ہے وہ اس سامری نے کر کے اپنا کرشمہ دکھایا کہ معبود یہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ اے قوم، تمہارے لیے صرف ایک ہی علاج ہے اس بیماری کا، اس سے چھٹکارے کا، کہ توبہ اور استغفار کرو اور اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رو، تو اللہ تمہارے اس گناہ عظیم کو معاف کر دے گا۔ اور سامری سے فرمایا کہ اب تمہارے جو علاج ہے وہ یہ ہے، جو ایک بیماری لگے گی جس کا نام ہوگا لا مساسا، جس کو آج ہماری زبان کے اندر کرونا وائرس کہا جاتا ہے۔ یہ بیماری پہلے سے تھی، تو اس قوم کے لیے جو توبہ کا دروازہ تھا وہ اس شریعت کے مطابق تھا، لیکن ہمارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری کا جو علاج فرمایا وہ یہ فرمایا کہ رات دن اللہ رب العزت نے تمہیں موقع دیا، اپنے گھروں کے اندر بند رہ کر توبہ استغفار کرو۔ قرآن کریم کے اندر آتا ہے ادعوا ربکم، اپنے رب سے دعا کرو، استغفار کرو، لیکن استغفار کرنے کے لیے شرط لگا دی ربکم تضرعا و خفیہ، رو رو کر اخلاص کے ساتھ
پیار کے ساتھ اپنے رب کو مناؤ، انشاءاللہ العزیز یہ بیماری ٹل جائے گی، اللہ رب العزت اس بیماری کو دور کر دے گا۔